جدوجہد کے ساتھی مزدور رہنما جڑے اساکو پیشوائی کریں اگوانی کریں اور ہی عمر دے اندر کہ جنا لوگ بستر تے دہ کم دن باہر کے نہیں نکل دے لیکن وہ اتنے ایکٹیوسٹ ہیں کہ سارا کوئی پروگرام ہوئے ان بہترین شرکت کریں رہنمائی کریں. میں درخواست کرے سا صاحب زمان صاحب کو کہ اسٹیج تے تشریف دینا. میرے دوستو ساڈے عزیز دوست ان دھرتی دی مناسبت نال مسجد فرید دے مرکزی صدر ساڈے ثقافتی دوست ساڈے رہنما میں سائیں خلیل بخاری صاحب کو درخواست کرے سا کہ تشریف دینا. میرے دوستو میرے بھراؤ آج دی جڑی صدارت ہے وہ سر ایک بزرگ رہنما تشریف گھنم سن تھوڑا جا کمیونیکیشن گیپ ہے بجے پن بلا انہوں کو میں سدے سان لیکن چونکہ ٹائم دی زیادتی ہونے دے نال نہ کروں جڑے ٹائم نال تشریف گھنے تے میں آغاز کروے سا آج دے ہی پروگرام دا اساڑے دانشور دوست اساڑے ساتھی اساڑے رہنما مزدور لیڈر سرائکی ثقافت تے سرائکی جتنے بھی اتھاں دے اخوان ہیں انہیں دی شخصیت ہوں حوالے نال بڑی اہم ہے کہ وہ تمام جتنے بھی سرائکی وسیعت دے چاہے وہ کمپس لیڈر ہون چاہے وہ دانشور ہون چاہے وہ سیبی ہون چاہے ہی دھرتی دے کہیں بھی خطے دے رہنے ہون انہیں دے نال بڑا گہرا تعلق رکھے انہوں نے. تے کامریڈ حیدر چکائی تشریف گھنم سن کیونکہ میری پہلی ملاقات ارشاد آمین صاحب دی انہیں دی موجودگی تھی تھائی گئی تو میں درخواست کرے سا کہ وہ آون اور انہیں دی شخصیت جڑا ہے اظہار خیال کرن. مہربانی. دنوں بھی ودھارت کام توں دنوں بھی ودھارت کام توں واہ واہ کرے ساری خلق. جناب سردار حبیب الرحمان گوپان صاحب ضلع صدر پیپلز پارٹی، جناب خلیل بخاری صاحب، جناب شاہد زمان صاحب، میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا محمود الحسن کامریڈ محمود، نظر عباس سینئر صحافی ہیں اور عبد المجید کامل صاحب جو ہمارے استاد بھی ہیں بزرگ سیاستدان ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر آج کی یہ نشست کا انتظام انسلام یا اہتمام کیا ہے. میں اس حوالے سے ارشاد آمین صاحب کے بارے میں اظہار خیال کرنا اس لیے مشکل نہیں کہ وہ ہمارے ہی ساتھی تھے، دوست تھے، ہمارے ہی خطے کے تھے، وسیع کے تھے اور تمام جو یہاں شوکار ہیں ان سے وابستہ ان کو جاننے والے ہیں. ان کا کوئی ایسا زندگی کا گوشہ ہمارے ان دوستوں کے ساتھ کوئی پوشیدہ نہیں ہے. سب کو پتہ ہے، بالخصوص رمضان بطالہ صاحب ہیں، میاں مجید صاحب ہیں، مظہر سعید، جامع اعظم صاحب اور اسماعیل غیب صاحب، دوست سارے قاضی واحد صاحب، سب کے ساتھ ان کی ایک یادیں ہیں، ان کے سامنے ان کی زندگی گزری. میں مختصراً بات رکھوں گا تاکہ باقی دوست بھی اظہار خیال کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ارشاد امین جیسے دوست جو پوری زندگی ایک مخصوص
طریقے سے گزارتے ہیں، ایک مخصوص نظریات کو سے لیس ہو کر، اور پوری زندگی پھر ان سے سمجھوتا کر کے چلتے ہیں۔ ان کے راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، ان کے بہت سے مواقع بھی آتے ہیں، اور وہ اپنے اس راستے کی وجہ سے، اپنے ان سوچ کی وجہ سے، اپنے اس کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ مشکلات فیس کرتے رہتے ہیں۔ ارشاد امین صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں۔ میں پہلے بھی کہا تھا، آج بھی یہاں کہنا ہوں، ان کے ایک پیشہ تھا اور دو عشق تھے۔ دو عشق، ایک وسیع، سریکی وسیع، سریکی قوم، سریکی لوگ، سریکی ثقافت، سریکی ادب، سریکی علم، اس سے عشق تھا، اور دوسرا پیپلز پارٹی۔ بالخصوص میں یہاں پہ بات ہمیں ہم چیزیں صاف رکھنی چاہیے کہ انتہائی نامساعد حالات میں بھی وہ آصف علی زرداری کے بہت بڑے مداح تھے، بلکہ ان کو بہت بڑا دفاع کرنے والے تھے، ہمیشہ سوشل میڈیا پر، ہر جگہ پر، اور اس میں جہاں ان کی ایک سیاسی نظریاتی وابستگی تھی، وہاں آصف علی زرداری سے ان کے ذاتی ایک وابستگی بھی تھی، اور شاید وہ اس کو بھی نبھانا چاہتے تھے۔ اور سب سے کسی بھی شخصیت کا سب سے بڑا اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ آخری سانس تک جو اپنے نظریات، جو سوچ، جو کمٹمنٹ لے کر آتا ہے، رکھتا ہے، اس کے ساتھ وہ جاتا ہے آخری سانس تک۔ وہ بڑا آدمی وقت کے ساتھ تبدیل ہونا، موقع سب کو ملتے ہیں حالات بدلنے کی وجہ سے، لیکن انقلابی اور نظریاتی جو لوگ ہیں جان بوجھ کر وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، جس میں پھر وہ چلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آخری سانس تک وہ ان کے نظریات اور اپنے اس راستے پر قائم ہے۔ یہ سب سے بڑی اس کی کمٹمنٹ تھی، اور یہ چیز بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے، یا نصیب ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ان کے لیے ایک اہم تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ، ہم جو نیم تاریخ راہوں میں مارے گئے، ہم جیسے لوگ جو جھٹکارے ہوئے ہیں، ہم جیسے لوگ جو ہمیشہ نظر انداز کیے جاتے ہیں اپنے نظریات اور کمٹمنٹ کی وجہ سے، ارشاد امین جیسے دوست جو محض ان کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص نظریات پہ کمٹمنٹ ہوتے ہیں، کمیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں ترقی کی، اپنی ان کی صلاحیتوں کو اس کے مطابق سفارشی بنیادوں پر، ان کی خوشامد کی بنیاد پر ان کو مواقع ملتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسے دوستوں کے اعزاز میں اس طرح کی تقریبات کرنا بذات خود ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ ضروری ہونا چاہیے۔ جب ارشاد امین جیسے دوستوں کو ہم یاد نہیں کریں گے، ان کی یاد میں ہم جیسے لوگ تقریبات نہیں کریں گے، تو کون کرے گا؟ حکمران طبقہ نہیں کرے گا، وہ تو مخالف ہوں گے۔ اس لیے وہ میڈیا سے تعلق رکھنے کے باوجود میڈیا نے اس کو نظر انداز کیا۔ میں اس چیز کا مجھے افسوس ہے، اور میں اظہار افسوس کرتا ہوں تو میڈیا کا بہت بڑا نام، اس سے بڑا ساتھی ہمارے وسیل کا کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس نے کیا کام نہیں کیا۔ اس نے سریکی اخبار نکالا، روزانہ شجاع، اور پہلا قومی اخبار تھا سریکی کا جو چاروں شعبوں میں وہ نکلتا تھا، اور جو پہلا کمپیوٹرائزڈ سریکی اخبار تھا، جس کی وجہ سے سریکی کی پیڈ جو کی بورڈ ہوتا ہے وہ تخلیق کیا، ارشاد امین نے تخلیق کرا، اور اس کا ڈیٹا کسی بھی بڑے اخبار سے کم نہیں تھا۔ آج بھی اسی کاپیاں موجود ہیں، اس کی سرخیاں جس میں بالکل یہاں کی زبان اور ثقافت سے رچی بسی ہوئی، اس کی تحریریں، دھوئیاں، پٹوڑی چیزیں، وہ الفاظ جو یہاں لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ
सराइकी का नाम है और फिर उर्दू इस्तिलाह। तो मैं समझता हूँ कि उनके बड़े कारनामे थे। वो सेंट्रल लेफ्टिस्ट थे और उस पर उनको सारी जिंदगी कायम रहे। उनको जब भी मौका मिला उन्होंने उसका इजहार किया। हफ्ते रोजा तलू निकाला। हफ्ते रोजा तलू में जो नाम निहार कमले में बनाए गए जो साफी थे उन्होंने मुसल्लत किया हमारे जर्द साकत पाकिस्तान के अंदर लोगों पर शऊर मसाक करने के लिए। उनका जब उनको मौका मिला उन्होंने तलू के जरिए ऐसे आर्टिकल लिखे कि उनकी चीखें निकल गई। न सिर्फ उनकी चीखें निकली बल्कि पार्लियामेंट तक चीखें निकल गई और उन पर बैन किया गया पार्लियामेंट। तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? तो वो ارشاد آمین صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنا بھی ٹریبیوٹ پیش کیا گیا کم ہے، وقت ہمیشہ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی باتیں کرنی ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتے۔ تنگی وقت کی وجہ سے میں بزرگ اور سینئر رہنما سیاسی رہنما سید عبدالمجید کانجو صاحب سرکار صاحب کی پارٹی اپنی علاوت کے باوجود تشریف لائے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ اور ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ہم ان کے خاندان سے ملیں گے، اور وہ جو آخری خواہش رکھتے تھے کہ وہاں ایک لائبریری قائم کی گئے چاکنا شریف میں اور ایک کمیون قائم کیا گیا، ہم کوشش کریں گے کہ ان کی اس خواہش کو بھی آگے بڑھایا جا سکے۔ آج کی اس تقریب کی صدارت جو ہے وہ ہمارے سینئر سیاستدان، ہمارے استاد اس وسیب سے جن کا تعلق جنم جنم کا ہے، اور ہمارے وہ نہ صرف استاد ہیں بلکہ ہم نے اس وسیب کے اندر سیاست کا طرز اور سیاست کی جرت ان سے سیکھی۔ ہمیں موجود ہیں سرائکی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سید عبدالمجید کانجو صاحب، جن کی زیر صدارت آج کا یہ پروگرام ہوگا۔ میں انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ پروگرام کو دوست آگے بڑھاتے ہیں، ٹائم مختصر ہے اور اس مختصر ٹائم میں ہم زیادہ سے زیادہ ٹریبیوٹ پیش کریں ان کو۔ تو میں چیئرمین وسیب اتحاد سرائکی بیلٹ سردار عبدالمجید خان بیہا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کو درخواست کروں گا کہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ تمام دوست جانتے ہیں کہ آج کا تعزیتی ریفرنس جو ہے ہمارے دوست مرحوم ارشاد آمین صاحب کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ تو میری سب سے پہلے ان سے ملاقات 2000 میں ہمارے ایک دوست تھے سفر بلوچ صاحب، ڈیوس روڈ پر ان کا آفس تھا، ماہ 9 میں میری ان سے ملاقات ہوئی۔ تو ملاقات کا جو ذریعہ تھا وہ ہمارے بزرگ سردار عبدالمجید کانجو صاحب نے۔ تو انسان مر جاتا ہے جسم اس کا، لیکن اس کا کردار، اس کی جدوجہد، اس کا کریکٹر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ جستے خاکی ختم ہو جاتے ہیں لیکن انسان کا کردار وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی جدوجہد اور اس کی نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ارشاد آمین بزرگوں میں سے تھے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، ان کی کچہری ہم بیٹھے رہے، اور مجھ ناچیز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ رحیم خان میرے پاس آتے تھے اور مجھے میزبانی کا موقع ملا۔ تو وہ ایک ایسی شخصیت تھے، وہ ایک درویش تھے، میں یہ کہوں گا۔ ان کو کبھی دولت سے پیار نہیں تھا، کئی موقع آئے، کئی چیزیں آئیں، اس شخص نے ہمیشہ خرچ کرنا اس کا ایک نظریہ تھا،
اس نے کبھی وسائل اکٹھے کرنے کی کوشش نہیں کی. اس نے سنگت دوستوں پر جو ہے خرچ کر دیا. اور مختلف ٹائم میں مختلف اخبارات، میگزین اور سینکڑوں کے کالم میں اور ادیب بھی تھے، مصنف بھی تھے. سب سے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ محسن سرائکی تھے. سرائکی تحریک کے وہ محسن تھے. انہوں نے وہ ان شخصیات میں سے تھے جنہوں نے سرائکی تحریک کی بنیاد رکھی، جنہوں نے سب سے پہلے جو اخبار سجاق نکالا. وہ سجاق صرف سجاق اخبار نہیں تھا. سرائکی میں لوگوں کو کمپلیکس ہے کہ سرائکی بولنے سرائکی اکھماونے وہ لوگ ہیں جنہیں نے راہ ہموار کی تھی. سرائکی لفظ کو عام کیتا، سرائکی کلچر کو پروموٹ کیتا، سرائکی میلے کروائے. رحیم خان نے سرائکی پتن ملانا کانفرنس کروانا لیا. اصل لاہور سے تو سب تو پہلے سرائکی سنگت لاہور کا میں جنرل سیکرٹری ہم صدر ساڈے صدر بلوچ صاحبان تو وہ ارشاد امین صاحب کی سرپرستی بڑی. انہیں متعدد بار آسان دیتے کہ انہوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی معاشرے کی ترقی واسطے انہیں کام کیتا، وسیع کی ترقی واسطے کام کیتا. اور جیویں کہ تساں یہ جان دو کہ وہ لیفٹ کے نظریے نال بھی ہیں. میں یہ سمجھتا کہ وہ معاشرے ترقی کا کام کر رہے ہیں. وہ مظلوم محکوم طبقے کی نمائندگی کرنا ہے. وہ شخص وہ یہ سمجھتا ہے کہ سرائکی قوم کیونکہ محکوم تے مظلوم میں اتنا سامراج جڑا ہے وہ انہیں دوستوں انہیں دی دھرتی انہیں دے وسائل کو غصب کی بیٹھے انہیں دے نوکریاں کا دی بیٹھے. تو وہ یہ کیونکہ سرائکی خطے نال تعلق رکھیندا ہے. وہ شخص وہ ہی واروں تحریک دا وہ دے کلم پڑھسو ان کتاباں پڑھسو ان دی کوئی تحریر پڑھسو تے وہ ایک درد ایک آواز ہے. تے وہ معاشرے دا انسان دوست آدمی ہے. وہ کہیں ان اندر کوئی سرائکی دی انہیں کلچر کا کام کیتا لیکن وہ تعصب دا بندہ کہنا ہے. وہ دانشور ہے. وہ دانشور سب دا سانجھا ہے. تے اساں ان دی محفل ہمیشہ انسان دوست ہمیشہ مظلوم محکوم دے بارے آواز اٹھانا. ان کے بعد اساں نے کوئی بڑا کو سیکھیا. لاہور کئی پروگرام تھے سرائکی حوالے نال سرائکی تحریک کے حوالے نال. ان کی خدمات سرائکی ہوئے تحریک ہوئے یا معاشرے کی ترقی ہوئے یا سارا وسیب ہوئے انہیں ناقابل فراموش ہے. میں یہ سمجھتا کہ جیویں چوتھائی صاحب نے آخیا کہ انہیں دی نظریہ اور کمٹمنٹ یہ کوئی شک نہیں. سارے معاشرے کے اندر وہ لوگ ناپید ہیں جہے اپنے نظریے سے کھڑے رہے جڑا ہے چمک کو متاثر نہیں تھے جہے اپنی زبان اپنی خاندانیت دے تو اپنے قول تے کھڑے رہے. اتنا بڑے بڑے لوگ ہیں سرمایہ دار ہیں لیکن وہ دل دے غریب ہیں. وہ اقتدار دی چمک اور معاشی فائدے واسطے اپنے اصول نال سمجھوتا کرتے ہیں. ارشاد امین اج تک اپنا گھر نہ بنا سکیا لیکن انہیں اصول نال کبھی سمجھوتا نہ کیتا. انہیں اپنے نظریے اپنی جدوجہد اپنی کمٹمنٹ دے تو کھڑا رہ گیا. اتنا آخری ٹائم جی انہیں کی تحریر آئی جی اشاعت ہے وہی بھارت ایک میگزین ہے جہاں انہوں نے شائع کیا. میں سمجھتا جہاں وہ تحریر آن وہ ایک مستند تحریر ہے. وہ تو جی شہر کو دیکھ سو کو انمول ہے. وہ کہیں بھی شکل میں کام کیتے اصل کو انہیں دے وفات دا بڑا ارمان ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بخشی فرمائے تے میں ان کے واسطے دعا گو ہاں. تے میں سمجھتا کہ وہ ساری کلاس کا بندہ ہے. اساں ہی ان کا دکھ منے سوں انشاءاللہ اساں ان کا پروگرام کرے سوں تے وہ سرائکی تحریک سرائکی وسیعت دی شعور دی پہلی بنیاد ہے. مہربانی. شخصیت اظہار خیال کرے دے میں سردار عبد المجید ویا صاحب تے دوستو اج دی ہی تقریب دے اندر چونکہ اساں بڑی شارٹ ٹائم تے رکھیے اور اج دی یہ گیدرنگ انہیں دی محبت تمام دوستیں دی میں بالخصوص اپنے بزرگ دوستیں دا انتہائی تھوڑا تا مشکور ہاں. انہیں دا میں بہت زیادہ ممنون ہاں کہ انہوں نے شارٹ ٹائم تے شرکت کی تھی. اج دے ہی پروگرام دے اندر اسا او دوست جڑے سارے موجود کو نہیں تے شریک تھون چاہنے سارے عظیم سارے استاد بھی اور مشہور کالمسٹ مشہور صحافت دی زندگی گزارن والے سارے بہت سارے دوستوں کو صحافت اکاموڈیٹ کرنے والے
نظیر لغاری صاحب کا اتنا بڑا نام ہے کہ میں انہوں کا جڑا ہے تعارف نہیں کروا سکتا کہ وہ پوری شخصیت ہے، ایک کتاب ہے، وہ تھوڑے نال اظہار خیال کرے سن، ٹریبیوٹ پیش کرے سن آن لائن. صحیح گل، میں خوش آمدید کہنا تمام دوستوں کی تاڑی کی آواز کے اندر. وعلیکم السلام. میری آواز آتی ہے؟ بس میں کہنا چاہیں کہ کچھ میں کو ایک نشان دیا تو سارے دین جماعت کو ارشاد زمین کے نال میں سالوں تقریباً کوئی 40-45 سال کا اور حکومت سہیدین بھی یہ جانی سجنوں سرائکی کال واسطے، سرائکی لوگیں واسطے، سرائکی عام آدمی واسطے، ان کی بھلائی واسطے، سرائکی زبان واسطے، کلچر واسطے، تہذیب واسطے، ثقافت واسطے، سرائکی فیصلت واسطے کوئی ایک نہیں ہے جیسے کہ ہم کام نہ کیتا ہوئے، کچھ نہ کوئی نہ کیتا ہوئے، یہ زندگی کا کوئی ایک نہیں بھی کرا سچا انسان، کھڑا انسان اور ساری زندگی اپنے نظریے پہ، اپنے خیال سے، اپنے تصور سے، ہم سرائکی کال سے ہمیشہ وہ بیدار رہ گئے، جاگتے رہ گئے. وہ کنا بھی آج زندگی کے آخری صاحب ہے، وہ اپنے آپ نال، اپنے کال نال، اپنے سرائکی قومی کال کے نال مخلص رہ گئے اور کنا بھی نہ سرائکی کال کو ہاتھ چڑھائیے، نہ حکمت ہے، نہ کوئی سختی کو جو ہے ان کی وجہ کو کوئی راہ مہارت تیار کی دے، کنا بھی ہمیشہ جم کرے ہوں. ایک سرائکی انسان دوست کے طور پہ وہ ابو سے قدم اٹھا کے کام کیتے، وہ کئی قوم کا دشمن ہے نا، وہ سب کا بھی دشمن ہے. اگر وہ سرائکی قوم دے وچ کوئی ظالم سرکار ہیں، ظالم لوگ ہیں، ظالم جاگیردار ہیں، ظالم کوئی پیر ہے یا ظالم کوئی بھی ہے، بھاوے سرائکی ہے، بھاوے پنجابی ہے، بھاوے کہیں بھی، بھاوے سندھی ہے، کہیں جگہ بھی وہ دینا بنتے ہمیشہ صرف مظلوم آدمی نال کھڑا اور مظلوم ظاہر و سرائکی آدمی واسطے ہر سرائکی کے نام کھڑا. اور ایویں ہی اگر کوئی مظلوم پنجابی بھی ہو گیا تو ان نال بھی کھڑے گا. یہ نہ کرنا کہ لاہور کے جنگل وچ کہیں نہ کرنا کہ اگر لاہور کے مظلوم پر بچے تو اونکنے ادا ہوتا ہے بڑی ہے جو پنجابی میں کہتے جان کروائے آج کی وجہ اونکنے ان نال بھی کھڑا اور جم سے کھڑا. یہ نہ کرنا کہ جناب وہ منافقت کرے، ہم غریب کے نال بھی کھڑا، ہر غریب نال کھڑا، ہر سرائکی نال کھڑا اور کہیں واسطے یہ نہ کہ سرائکی اتنا خون معاملت قطع نہ کرنا. تو قطع نہیں کام نہ کرنا کہ جنا سرائکی ہے وہ کچھ ہر شہر کھلی چھوپے اور جنا غیر سرائکی ہے ان کو کوئی ہوتا نہیں. اصل یہ سمجھتا ہوں کہ جنہیں حسین کا سر آتے ہوں ان جڑے لوگ اپنا کوئی بھی زبان رہتے ہیں اگر سرائکی سرائکی جڑا کال ہے، سرائکی جڑا مشن ہے، سرائکی جڑا عوام سے مسائل انہوں نے مطابق وہ سرائکی عوام میں رکھتے، عام آدمی نہ کرتے، عام سرائکی نہ کرتے میرا میرا ہے. لیکن اگر وہ کہیں قرآن شاگرد نہ کرتے، اگر وہ ظالم نہ کرتے، اگر وہ جابر نہ کرتے اور طاقت مراکز نہ کرتے اظہار کریں گے. میں انہوں کا شکریہ ادا کرے سا کہ وہ اج دی مکان وچ اج دی تعزیتی ریفرنس وچ شریک تھے اور گفتگو اگی دے سننے ہیں. میں نام کی نظیر لغاری صاحب تے مدد صحیح چلو سردار صاحب کی بات کرا چلو ٹھیک ہے صحیح. سردار حبیب الرحمان گوپان صاحب یہ وسے دے نال انہاں دی شہرت اور اج دے ہی پروگرام وچ انہاں دی خصوصی شرکت ایک سیاسی حوالے نال کہنی ایک وسیبی حوالے نال ہے اور انہاں دی ہی کنٹریبیوشن کو ہی چیز کو سا ویلکم کرنے ہیں. میں دعوت خطاب دے سا سردار حبیب الرحمان خان گوپان صاحب کو کہ تشریف جنان اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سردار حبیب الرحمان خان گوپان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سجڑوں کو، تمام لیڈروں کو السلام علیکم جی. آج کا جو پروگرام ہے ارشاد امین صاحب کے اوپر بیٹے سام میں بڑا بیٹا بیٹھے ہوئی جاتے ہیں
اور میں آج ان کے متعلق کچھ کہوں تو چلے میں نے پہلے بھی چغتائی صاحب سے گزارش کی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہوگی. ان کا جو دور گزرا ہے ان نے جو میرے ساتھ ان کی کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں, مظہر خان کے ساتھ بھی ہوا ہے, کئی دفعہ میرے گھر بھی ہے, مجھے شرف ان سے مجھے شرف ملا کہ میں نے ان سے ملاقات کی. وہ ہمیشہ اس علاقے میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ان کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے. میں وہ صرف سرائکی زبان کے نہیں بلکہ ہماری پارٹی پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت بڑا سرمایہ تھے. پیپلز پارٹی کے لیے انہیں جو خدمات انجام دیے ہیں میں ان کو بھی اس پہ بہت زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے رہتے دم تک انہیں وہ وفا نبھائی اور اس کے ساتھ قائم و دائم رہے. میں یہاں پہ کیونکہ میں نے جانا ہے, میں اپنے بھائی ہیں میرے بابو میاں صاحب, ان سے بھی گزارش کروں گا. احمد بھی بیٹے آئے ہیں, میں تمام بھائی سے اجازت بھی چاہوں گا. آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ جیسے یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ ان کے لیے چاچا شریف میں ایک پروگرام کیا جائے گا, تو اس پروگرام کرنے کے لیے میری خدمات سب سے انشاءاللہ آگے آگے ہوں گی. میں خود بھی اور ہمارے جو لیڈر ہیں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد مون صاحب کی طرف سے بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر آپ مہربانی فرمائیں گے اس پروگرام کی, اگر میزبانی آپ ہمیں دے دیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے. میں تمام بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کیونکہ میں جلدی جانا تھا, مظہر خان کو بلا رہے تھے تو میں نے ان کو ڈسٹرب کیا ہے. آخر میں تمام سے اجازت چاہوں گا. مہربانی. ارشاد امین زندہ باد. سردار حبیب الرحمان خان گوبان صاحب نے جو یقین دہانی کروائی ہے دوستوں کے فیصلے کے مطابق, ہم انہیں ضرور اس کے لیے شرط بخشیں گے کہ اتنی بڑی شخصیت کا جو انہوں نے یہاں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اس کا شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں مدر سعید گوبان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو عالم لغاری صاحب, چغتائی صاحب, سردار صاحب بھی اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کر گئے, بہت شاندار ہے, بڑی خوشی تھی ہے. چلو وہ مرن کے بعد ان دوستوں کا فرض ہونے جو مرن نہیں دے بناؤں زندہ رکھنا ہے, تو زندہ رکھنے کا یہ طریقہ ہے جو انہیں دی جیری خدمات ہیں انہیں کو یاد کی. ارشاد امین اسدائی نیاز مندی بڑی دیر دی کمرس ہمسائیں ہوں. میں روکن کرتا ہاں وہ چاچا شریف دہن ارشاد امین تے مسعود اشرف صدیقی سے ایڈو ہیں بڑے قد انسان تے قد آور شخصیات ہیں دوہیں, اور دوہیں لاہور تو نہ گئے تو اٹھائی بنتے ہیں سرکی سماج کے حوالے نال, سرکی زبان کے حوالے نال خدمات کا اظہار کیتا. ارشاد امین سے 1984 کے وچ خواجہ غلام فرید کانفرنس کی تھی چاچا شریف وچ, تو اتھوں اپنی جدوجہد کا آغاز کیتا ہے. میں سلام پیش کرنا حیدر چغتائی صاحب کو, محمود الحسن صاحب کو, نظر عباس صاحب کو, قانی صاحب کو, جو انہیں ان وڈی سطح تے ڈسٹرکٹ بار میں پروگرام رکھے. اصل میں تدا بچھا کے پچھلے جا رہے پروگرام کیتا سے بعد میں فرید ہے. ویسے تو مطلب ایک میں گزارش کی انہوں نے یاد میں سن, لیکن بلا انہیں دوستے نے
محبت کا اظہار کیتے ارشاد امین نالے کو اچھی گال ہے تے خواجہ سنوا کیا جو ویسو سن سبانوں خالی راسن جانوں پکھی پردیسی ابھے سر دے تو بھی دے خلقیں دوستو ارشاد امین جیڑا خلق جیڑا پیار جیڑی محبت ان وسیب واسطے دان کر گئے او اساں دے مقروض راسوں او سجاق دی شکل چھوڑے او پارت دی شکل چھوڑے او تلوب دی شکل چھوڑے اے اساڑے واسطے ایک بہت بڑا محنت ہے انہیں دا کمٹمنٹ کا اظہار ہے جو بے شک وہ لاہور رہتے ہیں لیکن انہیں دا دل ہے جرا اتوں دے وسیب نال دھڑکدا سرائکی وسیب نال دھڑکدا انہیں دا دل سرائکی وسیب دے لوگوں دے نال ہوتے ہیں اتنے بھی ایک پروگرام کرنے سرائکی گریجویٹ ایسوسیشن کنو گھن تے جو بھی مطلب کام تھا ارشاد امین دا ایک مطلب بھرپور کردار ہے کانو صاحب نال مہندی محبت جریے اللہ زوال ہے میں نبی خواجہ سنگھ شیر ضرور اپنا بلے شاہ سے مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو مہربانی سے اللہ واقعی بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو دوستو تقریب جڑی ہے مختصر ہے اور میں بہت مشکور ہاں اپنا خالدہ چاچر صاحب کا جنہیں سارے میں بعد ہم تے وہ کراچی یونیورسٹی ہونے ہیں کراچی اسٹیل مل ہونے ہیں اساں انہوں کو دیکھتے پہ ہیں اور میں انتہائی مشکور ہاں جام اعظم انیس صاحب کا جنہیں سارے سیاسی استاد ہیں اور انہیں دا تعارف میں نہیں سمجھتا کہ انہیں دا نا ہونے لوگوں دا نا تعارف ہے اور اساڑے وار ہم سفید تھی گئے انہیں دے تلے کام کریں جو ہے باقی جو دوست آباد جڑے ہیں کافی وہی صاحب بیٹھے ہیں سارے سرائکی اگوان اشرف پیر جی صاحب بیٹھے ہیں باقی دوست بیٹھے ہیں اگر میں نہ گن سکا شاید کانجو صاحب بیٹھے ہیں تے سب دوستوں میں شکر ادا کرے سا کیونکہ پروگرام کا ٹائم تھوڑا مختصر ہے میں آنے والے دوستوں کو کہہ سا کہ اگر وہ تھوڑا ٹائم اگر تھوڑا کم گن سا تو میں زیادہ دوستوں کو اسٹیج پہ سر سکتا میں اپنے استاد اپنے سینئر دوست رمضان جوتالا صاحب جنہیں بدم فیض دے روئے رواں رہ گئے انہوں کو عرض کرے سان کہ آمن اور اپنے ارشادات فرماؤں رمضان جوتالا صاحب صاحبین اسٹیج اور میرے ساتھیوں ارشاد امین جو ہے وہ ہی علاقے دا ہی وسیب دا باشندہ ہے اور جیویں دوستاں نے دسے وہ پاکستان دے ہر کونے سرائکی تحریک واسطے موجود ہوتا ہے اور ایک ان کا پرومیننٹ رول اتنے جڑا ہوتا کئی بھی خطے دی جڑی محرومی دی تحریک ہے احساس محرومی ہے جڑا کہ سرائکی علاقے بہت زیادہ ہے اور حقیقت پہ مبنی ہے یہ سب کو پہلا اظہار جڑا ہے وہ سرائکی ادبی تنظیم سرائکی لسانی تنظیم ذریعے تھی رہے اور یہ تحریکاں تحصیل سطح سے ضلع سطح سے جڑا ہے وہ کام کریں اور اپنی اپنی جات اور ڈیولپ کریں والے ایک سٹیج ہوئی ہے جڑے ویلے تحصیل سطح تے ڈسٹرکٹ سطح تے جڑیاں انجمناں ہیں کلچرل آرگنائزیشن ادبی لسانی تحریکاں تنظیماں جڑیاں انہاں دا آپس وچ رابطہ کیندے ہی رابطے دے نال او جڑی محرومی دی تحریک ہے جڑی کہ ادبی اور لسانی حوالے نال جنا اظہار کیندے اگوں وانتے انہاں پولیٹیکل اظہار جڑا ہے وہ شروع تھیندے ارشاد امین نہ صرف جڑا ہے ابتدائی ادبی لسانی تنظیماں بھی انہیں اتنا ابتدا کی ہے جڑے ویلے یہ اپنا علاقائی خلوت دے وچوں تنظیماں نکل کے انہوں نے ایک سرائکی جو وسیب وچ بڑا الائنس قائم کیتے اور سیاسی تحریک شروع کی ہے اندر چی انہوں کا بڑا رول ہے میں ارشاد امین کو زیادہ تر جو ہے لاہور
لاہور ملے سفتر بلوچ میرا ایک بڑا قریبی دوست ہے اتنا دوست پہلے بھی ذکر کیتے وہ میرا اٹھن بہت زیادہ ہے تو ارشاد امین بھی وہ دوستی ہے. ارشاد امین کا دوجا رول جڑا وہ ہے کہ اپنے وسیع اپنی تحریک کی گال کرنا اپنی تحریک کو منوانا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن لاہور جتھا کہ بڑا ایک شاورسٹ رجحان ہے اور وہ سرائکی کو گنجائش نہ دیتے ہیں. ارشاد امین وہ بندہ ہے جن لاہور اس بن کے مورچہ لاتے اور لاہور کے جڑے مختلف سرکل جڑے انٹلیکچوئل دوست ہیں مختلف تنظیموں کے انہیں سنگت بدھائی اور سرائکی وسیب کو لاہور جڑا ہے تسلیم کرواون کا سہرا بہت زیادہ ارشاد امین دے اور جیڑی گنجائش اور پاکٹ لاہور سرائکی تحریک کے حوالے ابتدائی اس کا تھی آہستہ آہستہ کافی بد گئی ہے. پورا کہ جیسے ہی میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے فوراً یہ آج کا یہ خوبصورت ڈسٹرکٹ بار روم مزین کر کے ہمیں اس پروگرام کے لیے دیا. میں ان کا آپ دوستوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے نوجوان جو کامریڈ ہیں نوجوان جو آنے والے دنوں میں اسٹیج سنبھالیں گے ہماری جگہ پہ حسنین کجر عمیر ڈائر اور ہمارے جو ہے سرائکی پاکستان پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس کے پریزیڈنٹ کامریڈ اظہار یہاں پہ موجود ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے سوشل ایکٹیوسٹ اور بہت زیادہ جو ہے آج کل قلم بھی ان کا بہت جو ہے وہ مصروف ہے مختلف ایشوز پہ لکھتے ہیں. میں فرحان عامر ایڈوکیٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور مختصر اظہار خیال فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, کوشش کروں گا کہ 3 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹوں اور 3 باتیں کروں گا. ایک تو میری نا ارشاد امین صاحب سے 2 ملاقاتیں یہاں پہ ہیں. ایک لاہور میں ہے. لاہور میں طویل نشست تھی اور بڑا مجھے اس نشست میں بھی ان کی شخصیت کا احاطہ ہوا اور مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنے بڑے آدمی ہیں. اور دوسرا ایک بار میں میرے 2 سال پہلے آئے تھے ہماری بار میں یہاں پہ ایک تقریب تھی اس میں بھی ملاقات رہی. اور ایک بات میں یہ کروں گا کہ احمد کانجو صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور اسپیشلی جنہوں نے اس طرح کے ریفرنس اس طرح کی تقریبات کا انعقاد کیا ان کے لیے تالیاں بجائیں. تو اس میں نا بندوں کی جو ہے نا شمولیت یا بندوں کی گنتی سے زیادہ بندوں کی ایفیلیشن اور ڈیڈیکیشن زیادہ ضروری ہے. معاشرے میں اچھی باتوں پہ چند لوگ ہی آواز اٹھاتے ہیں. ابھی آپ کوئی نیگیٹو چیز معاشرے میں پھیلائیں تو وہ اگلے 3 منٹ میں یا 10 منٹ میں پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی. اور اچھائی جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہے. اور تیسرا اس فورم کے بحاف پہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر میں نے حیات کو تمغہ امتیاز مل سکتا ہے, اگر سیاستدانوں کو مل سکتا ہے تو ان کے لیے بھی تمغہ امتیاز ان کو بھی ملنا چاہیے. حکومت پاکستان کو ان کی کاوشوں کو سراہنا چاہیے. اور تاکہ تمغہ امتیاز ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی اس کی کاوشیں اس کی چیزیں ڈاکومنٹ ہو جاتی ہیں اور ان کو ریکگنائز جو ہے نا وہ ایک اچھے اس پہ کیا جاتا ہے. اور احمد کانجو صاحب آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ایسی تقریبات کے لیے وہ چاہے نوجوانوں کے سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ علم ادب ثقافت کلچر اس حوالے سے جتنی بھی تقریبات کوئی بھی کرنا چاہے آپ نے بات ان کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا پلڑا اور آپ کی ایک اچھی سوچ کی عکاسی ہے. بہت شکریہ. ونس اگین تمام دوستوں کو مبارکباد. اور یہ آپ تمام لوگوں نے جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں جو بھی اس پہ لکھتے ہیں وہ ضرور لکھیں کہ ان کو پرائز آف پرفارمنس تمغہ امتیاز کسی نہ کسی طرح سے ریکگنائز ضرور کرنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت مہربانی. مجھے سرائکی ادب اور زبان سے روشناس کرانے والے جو لوگ ہیں اس میں کامریڈ حیدر چغتائی اور اسماعیل خان طاہر صاحب جو کہ اس آج ان کی مہربانی ہے کہ میں آج اس اسٹیج پر کھڑا ہوں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے
جو ہے رحیم خان کی پروگرام میں نہ شرکت کرنے کا ایک بہت بڑا جو عزم تھا وہ توڑا اور آج ٹریبیوٹ پیش کیا. میں شکریہ ادا کروں گا. اب میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. دوست ہمارے سینئر صحافی جو ان سے قومی تعلق رکھتے ہیں سردار پہوڑ صاحب جو پاکستان پہوڑ اتحاد کے ضلعی صدر بھی ہیں, ایگزیکٹو ممبر ہیں پریس کلب رحیم خان کے, کہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں اور خیالات کا اظہار کریں. سردار پہوڑ صاحب. تمام مہربانوں, موسموں, قادر و شخصیات, بزرگوں کو السلام علیکم. ارشاد امین صاحب بڑے نایاب اور اچھے انسان تھے. انہوں نے جتنی بھی سماجی سوشل خدمات اپنے دور میں یا اپنے زندگی میں ادا کی, میرا تو بہت کم وقت ان سے رابطہ رہا. اس بات کے گواہ ہے سردار مجید خان میاں صاحب میرے گھر پہ تشریف لائے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ میری برادری سے بھی ہے. پھر اس وجہ سے محبت بھی ہوئی ان سے, میں بھی ان کے پاس گیا. لیکن جب ان کے پاس میں گیا لاہور میں, وہ ماڈل ٹاؤن میں رہتے ہیں, یقین جانے کہ اس کی وہ صحافت اتنا بڑا نام ہے, لیکن ان کی عاجزی انکساری یا سادگی دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں, ان کا نام روشن رہے. جو فرحان عامر صاحب نے مطالبہ کیا ہے حکومت وقت سے, میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا جائے. میرا بھی یہی مطالبہ ہے اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں, کیونکہ میں ان کو رنجیدہ ہوں, ان کی خدمات زیادہ بتا نہیں سکتا. ان سے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہیں, دوست بھی بیٹھے ہیں, دانشور بھی بیٹھے ہیں. میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. السلام علیکم. سردار پہوڑ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. یہاں پر ہمارے سینئر ساتھی اور انتہائی ایکٹیوسٹ لیڈر ہمارے حسین شاہ صاحب بیٹھے ہیں, جو سیکرٹری جنرل ہیں سٹی رحیم خان پاکستان پیپلز پارٹی کے. میں بے حد مشکور ہوں ان کا کہ آج انہوں نے اس پروگرام کو زینت بخشی ہے. عربی تنظیم سوچ سے تعلق سب دوست جانتے ہیں. لالا ناصر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مختصر اپنی کنٹریبیوشن کریں. لالا ناصر صاحب. اس دیش بستیاں ہیں, اب ان کے دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہے. ذات محترم اچھے لوگ موجودہ حالات میں واقعی رخصت ہو رہے ہیں, لیکن ان کا علم, ان کا وجدان, ان کی گفتگو ہمارے دلوں پر راج کر رہی ہے. ہم کم از کم آج کی تقریب کے حوالے سے میں احمد سنگھ خالو صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ گزشتہ مہینے یہاں ہم نے نعتیہ محفل مشاہدہ کا انعقاد کیا اور انہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا. آپ تالی بجاتے ہیں اور ان کا سنہری دور یقیناً بغیر شرکت مبالغہ رائی کے سنہری دور کہا جائے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ دوستو. پروگرام چونکہ ہم نے لیٹ شروع کیا تو جو دوست 4 بجے سے پہلے سے آئے ہوئے ہیں تو ان کا میں مزید امتحان نہیں لینا چاہتا. پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہمارے بہت جو ہے سرائکی سوچ کے حوالے سے جو ہمارے بزرگ تھے, میں نے آج کی کوشش کی تھی اپنا زاہد خان کانجی صاحب کو بھی انوائٹ کیا تھا, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں, وہ نہیں آ سکے. تو استاد اعجاز ایک ایسا کریکٹر تھا, ایک ایسا کردار تھا, ایک ایسی سوچ تھی جس نے تمام جتنے بھی سرائکی جو ہے اگوان اور دانشور اس کے مہمان ہوتے تھے, اور ہم استاد اعجاز کو اگر آج کے اس پروگرام میں خراج تحسین نہ پیش کریں تو ایک زیادتی ہوگی. میں تمام دوستوں سے کہوں گا کہ ہمارے جو استاد تھے استاد اعجاز, ان کے لیے تھوڑی سی کلیپ ضرور کریں گے اور ہم استاد پیش کریں گے. اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. بزم فرید کے مرکزی صدر اور ہمارے جو ہے رہنمائی فرمانے والے ہر پروگرام میں, چاہے وہ کامریڈ شپ کے حوالے سے ہو, سیاسی شعور کے حوالے سے ہو, ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. تو میں دعوت خطاب دوں گا خلیل بخاری صاحب کو کہ وہ آ کے ارشاد امین صاحب کی شخصیت پر روشنی ڈالیں. خلیل بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear friends,
سارے وہ دوست ہے جہاں ساری زندگی کا ایک حصہ ہے. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سے زبور خان صاحب, سارے رہنما اور سارے استاد انتہائی واجب الاحترام سردار عبدالمجید خان قانوی صاحب, سریکی نیشنل پارٹی, محمد احمد خان صاحب, رحمان جدالہ صاحب, جناب مادھو حنیف صاحب, باقی تمام دوست, قاضی عبدالوحید صاحب. اتنا ہے کہ میں ہوں تعلیم فرید کا ایگزیکٹو ممبر ہوں, لیکن یہ کہ قاضی عبدالوحید صاحب بھی پریزیڈنٹ تعلیم فرید تھے, تھوڑی جی میں اس علاقے کی بنا. دوستو بڑے بندے مارنے میں دے تو کو مٹی پاؤنا. ارشاد امین ایک ایسا شخص تھا جن بارے یہ آخیا وجے کہ وہ کھٹی پیڑھی سرکی تحریک کے ابتدائی لوگ یہ محسوس تھے کنگرا جی ڈھاندے سرکی وسیب کے بارے میں جی دوست گال کی ہے, کوئی چنگی خبر نہیں, کوئی اگوہی کی گال نہیں. وسیب کے لٹ مارے, وسیب کے خسفوئے, وسیب کے آثار مانومنٹس کو تباہ و برباد کرنے, اتوں کے لوگوں کو تیجے درجے کا شہری بناونے, اتنا جن لوگ ہی سماج کو دیکھتے اج تو 50 سال پہلے ہی سماج اک ہو گئی. ایک ٹاکرا شریف کی بستی پہاڑا موزہ پہاڑا میں رہنے کا خیال بھی یہ بھی گال ہے کہ اصا جتنا دریائے سندھ کے گیت گمنو تو اصل دریائے سندھ کو متاثر بھی بڑے تھے سے, اور یہ پہاڑ خاندان بھی دریائے سندھ کو کٹاؤ کی سب سے چاہتے, پوری فیملی انہوں نے سعودی عرب چلی گئی, اور ارشاد امین صاحب نے بڑا عرصہ سعودی عرب میں گزاریا. ان تو بعد انہوں کو جلد ختم کی یاد آتی تو سب تو پہلے انہوں کا پڑاؤ کراچی ہوتا رہا. جی میرے محترم استاد محترم نظیر لواری صاحب دسے بیان, اصل سارے عملے کے سنگی ہے 40-45 سال پہلے کے زبیر رانا مرحوم, ارشاد امین, ملک منیر الزمان, باقی دوستان نظیر لواری صاحب سارے بہت سینئر تو اصا کٹھے ہونے سے. ان تو بعد جتنے کراچی کے پروگرام تھے تو انہیں پروگراموں کا بھی اصا حصہ ہونے سے. بڑی ایک گال ہوتی ہے. وہ تو بعد جب سعودی عرب کو مستقل واپس آئے تو انہیں اپنا ٹھکانا لاہور بنایا, جو سرکار کے لاہور گئے. لاہور کی انٹیلیجنسیا کے اگوں انہوں نے اپنا مقدمہ رکھا, اور وہ مقدمہ میں یہ نہ جڑے ترقی پسند دوست ہیں اور پنجابی بولنے والے ہیں, اردو بولنے والے ہیں, انہوں کا ایک بہت بڑا پروفیسر گروپ ہو رہا. نفس کو آنچ پر عمر بھر رکھنا بہت دشوار ہے, ہستی کو معتبر رکھنا. میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دوں گا جو جن کی صدارت میں آج ہم نے یہ تعزیتی ریفرنس کیا ہے, یہ مکان کیا ہے, اس مکان کی آج کی جو اس تقریب کا اختتام ہم ان سے کریں گے کہ جن کی شخصیت کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیاست آج ریاستی اداروں اور سیاہ دھن کی نمائندگی کر رہی ہے. اس دور میں اصول کا پرچم, نظریات کا پرچم اور اپنی روایات کو لے کے آگے بڑھنا انتہائی دشوار کام ہے. تو میں 2 اشعار انہیں پیش کرتے ہوئے انہیں دعوت خطاب دوں گا کہ سیاہ رات کی سب آزمائشیں منظور, سیاہ رات کی سب آزمائشیں منظور, کسی سحر کے اجالے کا آسرا تو ملا, نہ رہنما ہے نہ منزل دیار الفت میں, نہ رہنما ہے نہ منزل دیار الفت میں, قدم اٹھاتے ہی خضر شکستہ پا تو ملا. دعوت خطاب دوں گا سید عبدالمجید کانجی صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں سمجھا جو موضوع بہت ہے اور محفل یا وقت بہت گھٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات ایک میرے کم عمل واسطے ایک بے دابلی بننے واسطے بنائیے اور یہ مخلوقات وچوں کوتاہ بھی لوگ ہیں جڑے اپنا رول ادا نہیں کر سکتے. بعض اوقات مجبوریاں ہوتی کہ رول ادا نہیں کر سکتے. بعض اوقات گریز کا ایک رستہ ہے کہ وہ اپنا رول ادا نہیں کرتے. انہیں دو چیزیں کنوں علاوہ تیجا عمل ہے رہا وہ عمل ہے جن کی یاد تقریبات تھیں جن کے واسطے گالی تھیں جن کے واسطے لوگ ایک دے نال گفتگو کریں گالی تھیاں ختم تھیاں لیکن انہیں کا ایفیکٹ رکھن واسطے باقی رکھن واسطے وہ محمود الحسن وغیرہ وغیرہ یہ لوگ ہیں جڑے وہ چیز برقرار رکھیں اور ان کو گھنتے اگیتے ٹر گئے. دنیا کا کوئی کام غیر سیاسی کوئی نہیں ہوتا اور دنیا کا کوئی بھی شخص غیر جانبدار کوئی نہیں ہوتا. وہ جانبداری وہ سیاست نال ہون ہی حکومت یہ مقام تک گھن موت برحق ہے. موت نے پہلے موت کے بارے میں سوچنا چاہیے. بعد زندگی زندگی موت کی امانت ہے. اصل جام اعظم صاحب رکھیں خاص طور پر یہ جی چیز ہے یہ بولن کتاباں لکھن یہ بڑے بڑے مقالے پڑھن صحافت کا میدان ہوئے چاہے جو تساں حل ہی وہاں کھڑے ہو تا بھی وہ سیاسی عمل ہے کیونکہ وہ کتنی واسطے اطلاق تھی وہ مخلوق دے اتنے جیڑی مخلوق واسطے تساں وہ کام کر دے ہو تھوڑے علم چوری تساں وہ مخلوق کو دھیان جی نہیں رکھا لیکن یہ جڑے گالی ہیں یہ بعض اوقات ارشاد امین تھے یہ گال چنگی ہے بھائی تم مستقل مزاج کو نہیں تم ایک کم شروع کرنی بڑا چھوڑ دینی بن گیا شروع کر دینی صافیانہ میدان وہ یکتا لیکن ان کی قدر منزلت اتنی نہ ہے جتنی ہونی چاہیے ہے. اندر واسطے رستہ کھلا اندر واسطے بلیک میل کا رستہ کھلا جی میں ڈھیر سارے لوگ اندر واسطے کھلا ہوتے رستہ وہ بلیک میل کرنے اشتہارات گندن مختلف طریقے ازمائن مختلف شخصیات دے ہوتے ایک مضمون لکھ مرن اور انہیں ٹھیک ٹھاک معاوضہ دیں اور وہ معاوضہ کٹھا کر کے لاکھ پتی اور کروڑ پتی بن گئے. لیکن جی میں نے لکھا گیا غور نال اور پتہ لگا ہی گال
کہ یہ مسئلہ اویں کوئی نہیں جی نظر کے ایک کیموفلاج ہو گئے جڑا مفاد پرست طبقے کو فائدہ دے ایک کیموفلاج ہو گئے جڑا مفاد پرست طبقے کو عیان کر دے اور وہ جڑی اوریانی ہے یا جڑا ابھاڑا پن ہے یا جڑا کچھ سامنے آندے اون دے وچ وہ تھی نہیں سکتا یہ اللہ کی طرف ہوئی کوئی نہیں کہ انہیں تھی بنی ہے کہ وہ اگر وہ نہ تھی تو ہی واسطے ارشاد امین ڈھیر سارے لوگوں کی ملامت آپ چاہ گئے اونی دنیا دے اتے آیا تھی ماں دیتا کہ ملامت فلانے دے سر تے وہ اپنے سر تے چاہ گئے اور یہ چیز میں دے فقیریں کو مجبور کر دیے کہ میں آواں میں علاواں میں اپنے دوستوں کو اپنا آپ ظاہر کرا کہ کتنا بڑا آدمی رہا جہاں آج سان تعزیتی ریفرنس یہ جڑیاں چیزاں ہیں یہ نہیں بننے والے لیکن وہ معلوم تھی کہ وہ نسل وہ ہن اتنی کوئی نہیں رہے گی لیکن کوئی بندے دانے جنہیں دے اتے اکھ بدھ دیے بندہ سمجھ دے کہ یہ جیسن ہی گال کو مدی کے طور پہ سے یہ ریلے ریس ہے یہ سیاسی جڑا پہلو ہے وہ ریلے ریس ہے ایک ڈنڈی یہ ہاتھ گھٹا وہ کھلاڑی وہ اگلے کو دے دے پر وہ دوڑ شروع کر دیں یہ ریلے ریس ہے یہ کبھی ختم نہیں تھی سکتی یہ جی میں ایک کائنات دے خاتمے دے نال ہی دا خاتمہ جڑیا ہوا ہے یہ نہیں تھی سکتا اور خاص طور پہ وہ لوگ جڑے گمنام ہیں وہ کدیں اپنے نام کا ڈنکا بجوانے کی کوشش ہی نہ کی ارشاد امین نے ارشاد امین دا ترو جان یہ دنیا کنوں اور میں جے فقیر دا بیٹھا رہا یہ واضح کر گئے کہ میں کتنا افسوسناک ایک گال پہ آیا بیٹھا ہاں جن کی وجہ نال میں سمجھا کہ میرے کو پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے میں ارشاد امین کو زندہ جاوید سمجھنا اور میں انہیں نوجوانی کو بہت انہیں کا شکر گزار تھی سا جیڑے ہندے گال سے تحقیق کر سن ایک کمیٹی بنے سن ایک جماعت بنے سن جیڑی تحقیق کرے سے کہ کون کیا کیوں تھا اگر وہ صرف دلتے رہا تا او انسان او گال کیوں نہ پوری تھی جیڑی آکھی گی کہ تو غیر مستقل مزاج آدمی تو کر کچھ اور ویسی لیکن اون دے اندر اتنا بڑا پار آ اتنا بڑا دکھ آ کہ وہ سمجھدا کہ میں یہ اگر نہیں کر کرتا تو میں کروں پھر کتنی بڑی کوتاہی پیچھے دیے اور وہ رسالہ وہ کئی لوگوں کو مفادات دیتے کئی لوگ ملامتاں اپنے سر سے گھنتے وہ یہ دنیا کریں گے اور یہ دنیا کا یہ ضروری پہلو ہے دیکھو لسانی یا ثقافتی وہ علیحدہ بحث ہے وہ ان کی روح کو سمجھنا یہ جڑی بحث ہے
یہ روح ہے، یہ بے جان چیز کوئی یہ بغیر کسی کہیں وجہ دے میں پیدا خود رہو کوئی نہیں. یہ واسطے من کو مارنا پڑے اور اپنے من کو مارن سب کو دکھا پڑے. اور یہ کم میں سمجھنا کہ اج دی دنیا میں یہ ماضی قریب ارشاد امین کو بہتر بیاہ کہیں بھی نہیں کیتا. میں سمجھنا اللہ تعالیٰ ہر کہیں کو یہ توفیق دے دے، ہر جوان کو، ہر قیمت قوت رکھنے والے آدمی کو کہ وہ ایک دفعہ لیے پکڑ کرے دوڑے تے کامیابی ممکن ہے ہوں دے ہوئے نصیب ہوئے. یہ گال ارشاد امین دے جتنے دوست ہیں، جتنے انہوں میرا گھریلو تعلق بھی میں انہیں گھر میں نہ ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ایک دھی دا بال ہاس اور ایک بھی یہ ان کا کنبا پہوڑے گھومن پہوڑے کی خدمات پہوڑے کے صحافیانہ خدمات یہ کوئی نعمت بدل کو نہیں. باقی بہت زیادہ انہوں کی خدمات ہیں اور خاص طور پہ اتنے چونکہ یہ کثیر القومی کثیر الثقافتی کثیر اللسانی ملک ہے جن نال اتنی بڑی زیادتی کی چیزی ہے کہ اساں اپنے آپ کو بھول نہ سکتے. لیکن کنڈا لنک ون مل دے ہوں جاتے جیری جا سیاست کے رستے روشن کر دیے. میں بڑا شکر گزار ہوں. میں سب اپنی معذرت پیش کرنا پیا جو ایک تو میں ویل چیئر پہ ہاں کہیں واسطے میں بیٹھ کے گال پہ کرنا نہیں تو تساں سارے لوگوں کو بے حد سلام کہ میں اسی طرح پڑھے احترام ہے اور میں پڑھی ٹریبیوٹ پیش کرا یہ قسم کے یادگار لمحات کو اپنے ذہنے میں کم از کم محفوظ کرنا چاہتے. بس باقی ایک تاریخ کے قابل صرف وہ حالات ہے جیری جن پیدا کیتے جن واضح احکامات دیتے کہ تساں ایک بے عیبیں کو چھپاؤ اور ایک بے خوبی آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرو اور پورا فائدہ اٹھاؤ اور معاشرے کو دسو. ایک قسم کرسی دی حالت حالات بہت خراب ہیں. مہنگائی کے رومن بہوں تھا سارا دین گزر بنے لیکن یا کوئی شاید بنی صرف کہ خدمت خط. بادشاہ خان ایک دفعہ گاڑی تھے خیبر میں تھے آخیا کہ اللہ کو تمہاری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اس کی خدمت کر ہی نہیں سکتے، تم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کو. لیکن اللہ کی خدمت کا بالکل بہترین نسخہ یہ ہے میرے پاس کہ اس کے خلق کی خدمت کرو. اور قوم پرستی جہاں تک گال ہے قوم پرستی کا ذکر اتنا چھوٹا اور اتنا آسان کوئی نہیں. قوم پرستی خدا پرستی ہے. درمیان
صرف ایک سٹیپ پہ خدا کی خدمت کرو، ایسے کرو گے وہ چیز وہ قوم پرستی ہو چاہیے کہ خدا پرستی کرن دے بعد دوجا سٹیپ پہ جڑا وہ ہوئے کہ تساں خدا پرستی کی ہے، قوم کو خوش کی چاہیے، ایک طبقے کو خوش کی چاہیے، ایک اپنے ہم زبان لوگوں کو خوش کی چاہیے، ایک اپنے کئی بحثاں تھی سکتے ہیں اور تھی گئی راسن اور انشاءاللہ کامیابی بھی ضرور تھی سے جب تک ارشاد امین کے لوگ دنیا وجود رکھتے ہیں اصلا بہت زیادہ امید ہوں ارشاد امین زندہ باد تو سارے لوگ پائندہ باد میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یہ یقین ہے مجھے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یہ یقین ہے مجھے کہ یہ سارے ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ میرے دوستو، میں جام طالب صاحب، کامریڈ افضل اور خاص طور پر کامریڈ طارق محمود جو اپنی شادی چھوڑ کر یہاں اس پروگرام میں شریک ہوئے، ان کو شکریہ ادا کروں گا اور ہاتھ جوڑ کے ان دوستوں سے بھی شکریہ ادا کروں گا جن کا میں اس ڈائس پر نام نہیں لے سکا۔ ہادی صاحب، عبدالہادی صاحب۔ تو اب میں اس پروگرام کا جو میزبان ہے، اس بار کے جنرل سیکرٹری، میں درخواست کروں گا محمد احمد خان خان صاحب کو کہ آئیں اور وہ اختتامیہ اپنے الفاظ ادا کریں اور ان کے الفاظ کے بعد آج کا یہ تعزیتی ریفرنس اپنے اختتام کو پڑھے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مر بھی جاؤں کہاں لوگ بلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ ارشاد امین صحیح دے اتے ڈھیر لوگیں گال کیتی ہے، اساں انہیں کو آئیڈیلائز کرنے آسے۔ تو میں مشکور ہاں کامریڈ محمود دا، کامریڈ حیدر سنگھ دا، اسماعیل خان صاحب دا کہ جنہیں یہ موقع پرووائڈ کیتے جو انہیں دے ٹریبیوٹ دے کیتے اساں اتھا کٹھے تھیوں۔ یہ قسم میں پروگرام وچ کٹھے تھیوان یا باہوان یا تھوڑے جے اپنے خیالات کا اظہار کر گے نا، یہ میری ذاتی رائے وچ اپنے آپ کو زندہ رکھنے دی کوشش ہے۔ انشاءاللہ اگر زندہ ہوں تو یہ جو پروگرام لازمی کرتے رسوں۔ تمام جو لوگ ڈسٹرکٹ باہر تشریف گئے ہیں، میں مشکور ہاں جو کامریڈ صاحب کی وجہ کرنے یہ پروگرام اتنے ڈسٹرکٹ باہر تھے، تمام لوگوں کا شکریہ۔ تشریف رکھے سو چائے کا کپ میں نال گئے سو۔ ایک پروجیکٹ گھن سے آئے پی ٹی وی دا، وہ 3 سال دا، وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ اج تک وہ کوئی کامیاب نہیں تھی سکا۔ ایک سرکاری ٹی وی چینل دے اوتے ارشاد امین صاحب لائیو 5 گھنٹے دی نشریات ہیں جڑا کہ سرکی دے وچ ہیں، وہ پروجیکٹ وہ معاہدہ سائن کرتے آئے ہیں۔ میری انہوں نے گل تھی یہ کہ میں ملتان آندا پیا 3 جڑے دے قیام دے بعد آپ کٹھے مرتضی سولنگی صاحب نے بہت بڑی اچیومنٹ ہے ارشاد امین صاحب کی سرکی کیتے کہ ایک قومی چینل سرکاری تے قومی چینل دے اوتے 5 گھنٹے دی لائیو نشریات کرتے ہیں، وہ معاہدہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سے کوشش کرے سو کہ اساں کئی طریقے نال یہ معاہدہ کنٹینیو رکھ سکیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اسارا سریکی ایک نشان ہے سب دوستیں دا، میں انتہائی مشکور ہاں، خرید ہاں اور ان پروگرام نے اندر شارٹ روڈ شریک کے ہوئے بہت انتہائی مشکور ہاں، ممنون ہاں، مہربانی۔ السلام علیکم۔ اختر شاگرد صاحب تشریف دینا۔